سامعین عزیز وقار ایک سوال پوچھتے ہیں، عبیداللہ صاحب پشاور سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں بعض حضرات جو ہے وہ اذان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے ہیں تو دونوں انگوٹھے آنکھوں پہ رکھ کے ان کو بوسہ دیتے ہیں، تو بعض حضرات ان کو برا بلا بھی کہتے ہیں، تو ایسا کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو خطبہ کے دوران بھی اذان کے دوران بھی رہنمائی فرما دیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اذان کے دوران جب آپ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کے علاوہ یعنی اذان سے باہر کسی بھی موقع پہ جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی سنتے ہیں تو یہ اس طرح کی ادا کرنا یعنی دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ رکھنا یہ درست ہے، مستحب امر ہے، اس پہ اجر کی اور ثواب کی امید بھی رکھی جا سکتی ہے۔ جہاں تک بات ہے برا بھلا کہنے والوں کی، تو میں سمجھتا ہوں انہیں اگنور کر دینا اور انہیں بالکل رفع دفع کر دینا، جواب نہ دینا ہی ہمارے لیے کافی اور وافی ہے، کیونکہ یہ عمل صحابہ ہے، اور صحابہ میں بھی تاجدار صداقت امام الصحابہ سید الصحابہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کا عمل مبارک ہمارے سامنے موجود ہے تو کسی کی بات کی ہمیں اعتراض کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا یہ ذہن میں رکھیں، جو حضرات اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اذان میں جب اسم گرامی حضور علیہ السلام کر دیا جائے تو پہلے موقع پہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہا جائے گا، اور جب دوسری مرتبہ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا جائے تو اس وقت قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا، اور یہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کے کہنے کے بعد آپ نے کہنا ہے اللہم متعنی بالسمع والبصر، اے اللہ مجھے سنوائی اور بینائی سے بہرمند فرما، یعنی سننے کی سعادت بھی عطا فرما اور دیکھنے کی سعادت بھی عطا فرما، اور اس سے مراد ہے حق سننے کی اور حق دیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ دو مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پر اگر یہ عمل نہ دہرایا جائے یعنی انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں پہ رکھ کر یہ درود پاک نہ پڑھا جائے تو بہتر ہے۔ وہ دو مقامات کون سے ہیں؟ اگر اذان یعنی خطبہ سے باہر کی کوئی ایسی گیدرنگ ہے، محفل ہے کہ جہاں قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے، کوئی قاری صاحب بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، تو قرآن پاک کے اندر بے شمار ایسی آیات ہیں جہاں اسم گرامی نام رسول علیہ الصلوۃ والسلام واضح طور پر الفاظ کے اندر موجود ہے، جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار، اس طرح کی جو آیات ہیں وہاں پر اگر آپ یہ عمل نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ قرآن کا سننا فرض ہے، جبکہ یہ عمل کر لینا یہ مستحب ہے، اور آپ فرض کی وجہ سے مستحب عمل کی طرف رجوع نہ کریں بلکہ مستحب عمل کو جو ہے وہ فرض کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اسی طرح جب جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، خطبہ کے دوران اگر کہیں پر اس طرح کا نام آ جاتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، یا پھر نماز جمعہ کی جو دوسری اذان ہوتی ہے خطبہ کی، اس کے اندر جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے تو دونوں مرتبہ میں یہاں پہ آپ نے خاموش رہنا ہے کہ اذان کا سننا واجب ہے کہ وہ خطبہ کے اندر شامل ہے، کیونکہ خطبہ بھی واجب ہے، لہذا اذان جب خطبہ میں شامل ہوئی تو لہذا اس کا سننا بھی واجب ہوا، جبکہ یہ عمل کیا ہے؟ مستحب ہے۔ تو اس واجب کی وجہ سے اس مستحب عمل کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کو ترک کر دیا جائے گا، اس پہ اس وقت عمل نہیں کیا جائے گا۔ اذان یعنی اس اذان وہ خطبہ کی اذان جو ہے اس کے علاوہ اگر کہیں قرآن پاک کی تلاوت بھی کی جا رہی ہو اس کو بھی چھوڑ کر اس کے علاوہ اگر کہیں نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیا جاتا ہے تو اس وقت بلا شبہ آپ اس مستحب عمل پیرا ہو کر اللہ پاک کے حضور اجر و ثواب کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے، آمین۔